بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظفر اقبال۔ ناظرین، گورنمنٹ ملازمین کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سول سرونٹس ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ فرام سروس رول 2020 وزیر اعظم کی منظوری کے بعد 15 اپریل کو جاری ہوئے، جن کے تحت ریٹائرمنٹ بورڈ بیسک پے اسکیل نمبر 20 اور اوپر والے افسروں کے ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ کے کیسوں کا جائزہ لینے کے لیے بنایا جائے گا، جس کی تشکیل اس طرح ہوگی: چیئرمین ایف پی ایس سی بورڈ کا سربراہ ہوگا، سیکرٹریز کیبنٹ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ فنانس ڈویژن، لا اینڈ جسٹس ڈویژن اور متعلقہ سیکرٹری یا ہیڈ آف ڈویژن اس بورڈ کے ممبرز ہوں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری 2 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس بورڈ کا سیکرٹری ہوگا۔ اس طرح بہت ساری ریٹائرمنٹ کمیٹیز بنے گی جو اسکیل نمبر 19 اور اس سے کم تر سکیلوں کے ملازمین کے کیسوں کا جائزہ لیں گی۔ سکیل نمبر 17 تا 19 کے لیے متعلقہ ڈویژن کا ایڈیشنل سیکرٹری یا ایڈیشنل سیکرٹری کی غیر موجودگی میں سینئر جوائنٹ سیکرٹری چیئرمین ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ فنانس، لا اینڈ جسٹس ڈویژن اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ممبر ہوں گے، اور متعلقہ ڈویژن کا ڈپٹی سیکرٹری کمیٹی کا سیکرٹری ہوگا۔ سکیل نمبر 16 اور بلو کے لیے علیحدہ کمیٹیاں ہوں گی جو ان ملازمین کے جبری ریٹائرمنٹ کے کیسوں کا جائزہ لیں گی۔ اب دیکھتے ہیں ڈائریکٹری ریٹائرمنٹ کے لیے کس بنیاد پر سفارش کی جائے گی۔ ناظرین، کسی بھی سرکاری ملازم کو نوکری سے فارغ کرنے کی سفارش نہیں کی جائے گی جب تک اس کے کیس میں درج ذیل شرائط میں سے کوئی ایک یا زائد شرطیں پوری نہ ہو رہی ہوں۔ نمبر 1، اس نے 3 عدد کارکردگی رپورٹس، پرسنل ایولیوشن رپورٹ یا اسے ACR بھی کہتے ہیں، اینول کانفیڈنشل رپورٹس، اوسط درجہ میں حاصل کی ہوں۔ 3 یا 3 سے زیادہ رپورٹس میں منفی ریمارکس ہوں جو 3 مختلف افیسرز جن کے متحد اس نے 6 ماہ سے زیادہ سروس کی ہو دیے ہوں۔ اس کے خلاف کوئی اپیل ہو تو وہ فیصل ہو چکی ہو۔ نمبر 2، اسے 2 دفعہ سلیکشن بورڈ یا ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی یا ہائی پاور سلیکشن بورڈ نے ترقی کے لیے ترجیح سے منسوخ کرنے کی سفارش ہو اور ڈراپ کر دیا ہو، یا 2 بار اس کی پروموشن کے لیے سفارش نہ کی گئی ہو اور یہ معاملہ فائنل ہو چکا ہو۔ نمبر 3، کرپشن میں قصوروار پایا گیا ہو، نیب کے ساتھ پلی بارگین کی ہو، یا رضاکارانہ طور پر نیب یا کسی اور تفتیشی ایجنسی کو مال واپس کیا ہو۔ نمبر 4، 1 سے زیادہ مرتبہ سینٹرل یا ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ یا سلیکشن کمیٹی نے کیٹیگری C میں رکھا ہو۔ نمبر 5، کنڈکٹ ان بیکمنگ، یعنی نامناسب طرز عمل رکھتا ہو، غیر موضوع، انفٹ، ایسا عمل جو نازیبا اور نامعقول ہو۔ ان کیسز کو سکروٹنی کے لیے بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہوگا: 20 سال سروس مکمل کرنے والوں کی لسٹیں بنے گی۔ ان لسٹوں کے مطابق تمام چھوٹے بڑے ملازمین کی کارکردگی کا متعلقہ ریٹائرمنٹ بورڈ یا کمیٹی جائزہ لے گی۔ ملازمین کی 20 سالہ کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد یا اس کے بعد بھی ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے پہلے یا والنٹری ریٹائرمنٹ لینے کی آپشن سے پہلے ان کے کیسز ریٹائرمنٹ بورڈ یا کمیٹی کو بھیجے جائیں گے، بشرطے کہ وہ جبری ریٹائرمنٹ کے لیے شرائط پر پورے اترتے ہوں۔ کیسز ریٹائرمنٹ بورڈ یا ریٹائرمنٹ کمیٹی کو بھیجتے وقت تمام مصدقہ ریکارڈ حقائق کی مکمل تفصیل ساتھ لگائی جائے گی۔ بورڈ یا کمیٹی کیس کی مکمل پڑتال کرے گی اور اگر مناسب سمجھے گی تو وجوہات کے ساتھ جبری ریٹائرمنٹ کی سفارش کر دے گی۔ اگر مجاز اتھارٹی ریٹائرمنٹ بورڈ یا ریٹائرمنٹ کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لینے کے بعد متفق ہوگی تو متعلقہ ملازم کو شو کاز نوٹس کے ذریعے جبری ریٹائرمنٹ کی وجوہات سے آگاہ کر کے جواب طلب کیا جائے گا۔ اگر وہ مجاز اتھارٹی کو براہ راست اپنے نقطہ نگاہ سے آگاہ کرنا چاہے تو اسے پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ گورنمنٹ سرونٹ سے جواب آنے پر اور ذاتی طور پر ملاقات کا موقع دینے کے بعد اگر مجاز اتھارٹی اس نتیجہ پر پہنچے گی کہ متعلقہ ملازم کا سروس میں رہنا پبلک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو مجاز اتھارٹی جبری ریٹائرمنٹ کا آرڈر جاری کر دے گی۔ جبری ریٹائر ہونے والوں کو ریٹائرنگ پینشن ملے گی۔ جبری ریٹائر ہونے والا سرکاری ملازم پینشن یا دیگر پینشنری فوائد جیسا مجاز اتھارٹی آرڈر جاری کرے گی کا حقدار ہوگا۔ اپیل کا حق: ریٹائرمنٹ پانے والے سول سرونٹ کو قانون کے مطابق اپیل
یا نظر ثانی کا حق حاصل ہوگا؟ ہاں تو ناظرین، کچھ اسے کالا قانون کہیں گے، کچھ یہ جواز گھڑیں گے کہ حکومت ملازمین کی تعداد میں کمی کرنا چاہتی ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ حکومتی مشینری کم کی جائے۔ ہمارے ہاں جابز کی کمی ہے، پہلے تو سروس ملتی نہیں، دوسرا ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے سرکاری نوکری ملے، منتوں سفارشوں سے نوکری ملتی ہے تو اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنی پوزیشن کو لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں اس حد تک تنگ کرتے ہیں کہ ان سے مال بٹور سکیں۔ پبلک سرونٹس کا مطلب ہے کہ عوام کے خادم۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس ملک کی حاکم عوام ہے، بڑے سے بڑا افیسر عوام کی عزت و تکریم کرے گا، مگر عوام ایک معمولی کلرک کے سامنے بھی بے بس ہوتی ہے۔ نام نہاد عوامی نمائندے جو جمہوریت کے نام پر لمیٹڈ کمپنیاں بنا کر مفاد پرستوں کا ٹولہ اکٹھا کر کے عوام پر سوار ہو جاتے ہیں، ان کو عوام میں ہی سے بے دام غلام بھی میسر آ جاتے ہیں جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ ایسے حکومتی نمائندے کرپٹ افسروں اور کلرکوں کی پشت پناہی کرتے ہیں تاکہ سسٹم خود کار طریقہ سے نہ چلنے پائے۔ اس سے عوام چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ذلیل ہوں، ان سے رجوع کریں اور ان کے ہمیشہ دست نظر رہیں۔ ان جبری ریٹائرمنٹ رولز میں انصاف کے تمام تقاضے مد نظر رکھے گئے ہیں۔ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ کار آمد ہے یعنی ورکر ہے، اور شرکر یعنی نکما، بیکار، بے ایمان اور کرپٹ نہیں ہے، اسے کیا خطرہ؟ کسی بھی محکمے یا دفتر کی ورک فورس یعنی اس میں تعینات عملے کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس ورک فورس کا صرف 30 سے 40% حصہ مؤثر اور کارآمد ہے، باقی سب سرکاری وظیفہ خور، دہاڑی لگانے والے، مال بنانے والے، دفتر سے عموماً غائب رہنے والے، افیسروں کے ذاتی خدمت گزار بن کر وقت گزارنے والے، یا اس سرکاری بینک کے کیشر کی طرح آتے ہی 10 دفعہ شیشہ دیکھنے والے، کرسی پر بیٹھ کر بار بار پہلو بدلنے والے، چیک کو بھی 10 بار ہی کبھی الٹا اور کبھی سیدھا رکھیں گے، سامنے بے شک 20 لوگ گھنٹوں کھڑے رہیں۔ ان کی بلا سے سرکاری بینک میں نوکریاں بھی انہی سیاستدانوں کی طرف سے بانٹی یا بیچی گئی تھیں۔ اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ اور کمیٹیاں بن رہی ہیں۔ معلوم ہوا ہے بڑے افیسروں کے کیسز متعلقہ بورڈ کو بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نیب اور دیگر اداروں سے معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے، وقت لگے گا، یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کرپشن دے نعرے وجن گے پکارتے ہوئے یہ لوگ اپنے آقاؤں کو کندھوں پر بٹھا کر پھر لے آئیں۔ ایک دفعہ پھر گزارش کر دوں، کام کرنے والے، محنتی، ایماندار اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے سرکاری ملازمین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر سسٹم نے رینگنا بھی ہے تو کارآمد لوگوں کے بغیر رینگ بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ چینل پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔